ایران ان دنوں تاریخ کی بدترین ہنگامہ آرائی اور بد امنی کا شکار ہے۔ BBC نیوز کی 14 اکتوبر 2022 کی خبر کے مطابق تقریباً 200 سے زیادہ افراد ان ہنگامہ آرائیوں کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ گنوا چکے ہیں۔ صرف ایران ہی نہیں، یہ مظاہرے دنیا کے مختلف ممالک میں جاری ہیں اور ان مظاہرے میں لوگ حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان تمام مظاہروں کے پیچھے کیا عناصر تھے، کیا واقعات تھے، وہ کیا عوامل تھے کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لوگ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے، اپنی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا بھی سہارا لے رہے ہیں۔ لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز، فوٹوز اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ آخر ایران میں یہ بد نظمی، بد نظامی کیوں پیدا ہوئی اور لوگ حکومت کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ سارا واقعہ شروع ہوتا ہے 13 ستمبر 2022 کے دن، جب ایک 22 سالہ خاتون ماشا امینی کو مورالیٹی پولیس کی جانب سے راستے میں روکا جاتا ہے۔ ماشا امینی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنے تہران آ رہی تھی اور اسے میٹرو اسٹیشن پر مورالیٹی پولیس کی جانب سے روکا جاتا ہے اور اس کو اپنے لباس کو صحیح کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی ممبرز کو بھی لباس کو صحیح کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ وہ لوگ اپنے لباس کو صحیح کر لیتے ہیں، لیکن مورالیٹی پولیس ماشا امینی کے لباس سے مطمئن نہیں ہوتی ہے۔ مورالیٹی پولیس ایران کی ایک خاص پولیس ہے جو لوگوں کے لباس، رہن سہن، چال چلن کے اوپر نظر رکھتی ہے اور ان کو یہ بتاتی ہے کہ ایران کے بتائے ہوئے قانون کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایران میں خواتین کے لباس کے اوپر ایک خاص قانون بنایا گیا ہے۔ اس قانون کے مطابق خواتین کو اپنے ہیڈ اسکارف کو اس طرح سے پہننا ہے کہ اس میں تمام بالوں کو چھپا کر رکھنا ہے اور اپنے چہرے کو اس طرح سے ظاہر کرنا ہے کہ کوئی بال نظر نہ آئے۔ جب ماشا امینی کو تہران کے میٹرو اسٹیشن کے اوپر اس کی فیملی کے ساتھ اس کے حجاب کی بنا کے اوپر مورالیٹی پولیس کی جانب سے روکا گیا تو اس کے بعد مورالیٹی پولیس نے ان کے لباس کو صحیح کرنے کی ہدایت کی۔ ماشا امینی اور اس کی فیملی نے اپنے لباس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن مورالیٹی پولیس ماشا امینی کے لباس سے مطمئن نہیں تھی اور اس کی بنا پر اس کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے ایک ڈیٹینشن سینٹر میں لے کے چلی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماشا امینی کا بھائی بھی پیچھے پیچھے اس ڈیٹینشن سینٹر میں چلے جاتا ہے۔ عام طور پر مورالیٹی پولیس کی جانب سے جب لوگوں کو اس ڈیٹینشن سینٹر میں لے کے جایا جاتا ہے تو تقریباً ان کو 1 گھنٹے وہاں رکھا جاتا ہے اور ان کو اس قانون کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو اس قانون کے حساب سے اپنے لباس کو پہننا ہے۔ لیکن ماشا امینی کو تقریباً 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس ڈیٹینشن سینٹر سے آزاد نہیں کیا گیا اور اس کا بھائی جو کہ اس ڈیٹینشن سینٹر میں موجود تھا، اس وقت اس نے مختلف آوازوں کو سنا۔ اس کے مطابق اس نے ایسی آوازیں سنی جس طرح کسی کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، جیسے کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہو، اور اس نے چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد اچانک ایک ایمبولینس کو بلایا جاتا ہے اور اس ایمبولینس میں ماشا امینی کو ایک قریبی ہاسپٹل جو کہ کسرا ہاسپٹل کے نام سے ہے، اس میں اس کو بھیجا جاتا ہے اور اس کو ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے وہاں پہ۔ جب ماشا امینی کی فیملی اس کے بارے میں دریافت کرتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ماشا امینی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کو ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑا۔ ماشا امینی کے گھر والے یہ خبر سن کر حیران رہ گئے کہ 22 سالہ ماشا امینی اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار کس طرح ہو سکتی ہے۔ وہ صحت مند اور توانا طور پر میٹرو میں سفر کر رہی تھی جب تک اس کو مورالیٹی پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن پولیس کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے مطابق ماشا امینی کو ہارٹ اٹیک ہی ہوا تھا اور اس کو اسی بنا پہ کسرا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ اسی دوران 13 سے 15 ستمبر کے درمیان ماشا امینی اپنی زندگی اور موت کی کشمکش سے گزرتی رہی، لیکن 16 ستمبر 2022 کو اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ ماشا امینی کے گھر والوں کو اس کی اچانک موت کی خبر سن کر بہت گہرا صدمہ ہوا اور انہوں نے اس خبر کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ماشا امینی کی موت ایک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ماشا امینی کی موت کو قبول نہ کرتے ہوئے اس کے والدین اور بھائی اور فیملی کے ساتھ ساتھ لوگوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا اور وہ احتجاج بڑھتے ہوئے پورے ملک میں پھیل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ماشا امینی کی موت کی خبر کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ پہلے تہران کی عورتیں، مرد ماشا امینی کی فیملی کے ساتھ مظاہروں میں شامل ہوئی، لیکن اس کے بعد پورا ملک ان مظاہروں میں شامل ہو گیا۔ ان مظاہرین میں عورتوں کو زیادہ تعداد میں خاص طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ہیڈ اسکارف کو اتار کے پھینک رہی ہیں، ان کو آگ لگا رہی ہیں، کچھ عورتیں اپنے بالوں کو کاٹ کر پھینک رہی ہیں، اسی طرح سے کچھ عورتیں روڈوں پر رقص کر رہی ہیں اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ احتجاج اب صرف اس قانون کے خلاف نہیں جس میں مورالیٹی پولیس لوگوں کو جگہ جگہ روک کر ان سے سوال جواب کرتی تھی، لیکن اس احتجاج میں لوگوں نے اب حکومت کے خلاف ایک مہم کا آغاز کر دیا ہے جس میں وہ لوگوں حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت نامنظور اور یہ نظام نامنظور۔
یہ تنازعہ اس وقت مزید طول پکڑ لیتا ہے جب ایک سوشل ہیکر ماشا امینی کی سی ٹی اسکین کی کاپی جو کہ کسرا ہاسپٹل میں لی گئی تھی اس کو لیک کر دیتا ہے۔ اس سی ٹی اسکین کے اوپر واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ امینی کے اسکل کے اوپر چوٹوں کے نشان ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ فریکچر کی علامات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسرا ہاسپٹل کی سورسز سے بتایا گیا کہ امینی کے اسکل کے اوپر چوٹوں کے نشان تھے اور واضح لگتا تھا کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جب یہ سی ٹی اسکین ایران میں سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہے تو اس کے بعد لوگوں میں غم و غصے کی لہر مزید دوڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ یہ اناؤنس کرتی ہے کہ سی ٹی اسکین میں دکھنے والے نشانات کسی بچپن کی سرجری کی علامت ہیں۔ ان ہونے والے واقعات کے بعد ایران کے پروونس کے ایک ٹاپ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حسین کرمپور سامنے آتے ہیں اور گورنمنٹ کو ہدایت کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ٹرانسپیرنٹ رہنا چاہیے، سچائی کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حسین کچھ فوٹو بھی پبلش کرتے ہیں جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ امینی کے کان سے اور اسکل سے تھوڑا خون بہہ رہا ہے، جس سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہارٹ اٹیک نہیں، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان واقعات کے تقریباً 2 ہفتے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارا دل ان واقعات سے دکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ماشا امینی کی موت کے بعد ہارٹ بروکن ہے، ان کو اس چیز کا بہت صدمہ ہوا ہے۔ لیکن مظاہرین نے ان کے اس بیان کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ آیت اللہ علی خمینی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ان تمام ہنگاموں کو بڑھاوا دینے کے لیے ویسٹ اس میں شامل ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے امریکہ کا نام لیتے ہوئے کہا کہ امریکہ خاص طور پہ ان حالات کو خراب کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ایران میں امن امان قائم رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ ایران میں پرامن مظاہرین، خاص طور پہ طالب علم اور خواتین جو اپنے مساوی حقوق اور بنیادی انسانی وقار کا مطالبہ کر رہے ہیں، کے خلاف پرتشدد کریک ڈاؤن میں شدت لانے کی اطلاعات پر سخت فکر مند ہیں۔ ایک ایرانی شاعرہ اور صحافی آسیہ امینی کا کہنا یہ ہے کہ آج کا بنیادی مقصد حجاب نہیں، صرف اور صرف ان کو مجبور کرنا ہے، ان کو زبردستی اس کا قائل کروانا ہے، اس کو قانون کا حصہ بنانا ہے، اور ان کا اس بات کی نشاندہی کرنا کہ عورتوں کے لباس کے ضابطوں کے خلاف ورزی کے خلاف کوڑوں کی سزا تک دی جا سکتی ہے۔ اور ان کا آگے یہ بھی کہنا تھا کہ عورتوں کو بدقسمتی سے اس قانون کو فالو کرنا ہوتا ہے جو کہ اب برداشت نہیں کر سکتے اور اپنے حقوق چاہتے ہیں۔ آسیہ امینی نے مزید کہا کہ پولیس کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو صرف مشورہ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خاتون کے جسموں کے لباسوں پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ آسیہ امینی خود بھی اخلاقی پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو چکی ہیں اور اس پورے عمل سے گزر چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آسیہ امینی نے کہا کہ لوگوں کے مطالبات صرف حجاب کی حد تک محدود نہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ جمہوریت چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عائشہ امینی نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ حجاب قومی ثقافتی معاملہ نہیں۔ ایران میں ہونے والے احتجاج، یہ جلاؤ گراؤ اب حجاب سے بڑھ کر انقلاب کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور ایران میں ہونے والی سب سے بڑی حقوق نسواں کی بغاوت کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ تبدیلی کے لیے لڑنے کے لیے مرد اور خواتین دونوں ایک ساتھ سڑکوں پر آ نکلے ہیں۔ ماشا امینی کی موت کے بعد وہی لوگ جو اپنے غصے کو سالوں سے دبائے بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنے غصے کے دروازوں کو کھول دیا اور وہ سڑکوں پر باہر آ گئے۔ اب ایرانی حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کو جذبات پر کس طرح سے قابو پایا جائے اور ان کو کس طرح سے مطمئن کیا جائے کہ لوگ اس بغاوت سے باز رہیں۔ لیکن ہم نے ان سب باتوں سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ کیا ایران میں حجاب ہمیشہ سے ہی لازمی تھا، ہمیشہ سے یہ قانون تھا؟ آخر ایران میں حجاب ظلم کی علامت کیوں؟ سن 1979 میں انقلاب سے پہلے جب ایران پر ایک سیکولر بادشاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی، بہت سے ایرانی خواتین اس وقت بھی فعال طور پر حجاب پہنا کرتی تھیں۔ انہوں نے ایسا مختلف وجوہات کی بنا پہ کیا، چاہے وہ کسی روایت کی بنا پہ ہو، شناخت کی بنا پہ ہو، یا مذہبی اظہار یا اپنی خاندانی دباؤ کی وجہ سے ہو، وہ حجاب کو اس وقت بھی پہنا کرتی تھیں۔ ایران میں عورتوں کو حجاب پہننا ہمیشہ سے لازمی نہیں تھا۔ اس کی تاریخ 1979 کے اسلامی انقلاب سے ملتی ہے۔ اس کے بعد ایک قانون بنا دیا گیا اور عورتوں کو حجاب پہننا لازمی قرار دیا گیا۔ اس نئے حجاب کے قانون کے بعد ایرانی گورنمنٹ نے خاص پولیس کو بھی تعینات کیا جس کا نام تھا مورالیٹی پولیس۔ مورالیٹی پولیس کا کام اس قانون کو باور کروانا تھا اور لوگوں کو چیک کرنا تھا، ان کو مانیٹر کرتے رہنا تھا کہ وہ اس قانون کو فالو کرتے ہیں۔ خاص طور پہ عورتوں کو حجاب کی پابندی کروانا تھا۔ 1979 سے 1983 کے درمیان یہ قانون باضابطہ طور پر لاگو نہیں ہوا تھا، لیکن 1983 میں اس کو ایک باقاعدہ قانون کا درجہ دے دیا گیا۔ 1983 کے بعد ایران میں اس قانون کے خلاف چھوٹے موٹے مظاہرے دیکھنے میں آتے رہتے تھے، لیکن ماشا امینی کی ہلاکت کے بعد 16 ستمبر کی سونکا دینے والی خبر کے بعد کہ ماشا امینی کی ہلاکت ایک ہارٹ اٹیک کی بنا پہ ہوئی، لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کا شدید رد عمل ظاہر ہوا۔
اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی ان مظاہرین کی حمایت میں کود پڑا، اسپیشلی CNN، BBC، ایمنسٹی انٹرنیشنل، فاکس نیوز اور مختلف انٹرنیشنل میڈیا نے ان احتجاج کرنے والوں کی حمایت میں لکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ ایران کے یہ حالات جلد سے جلد ٹھیک ہوں اور اس میں مزید کوئی معصوم جان ضائع نہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران بھی ان تمام واقعات سے کچھ سبق سیکھے اور آنے والے مستقبل میں ایسا نظام قائم کرے تاکہ ان واقعات سے بچا جا سکے۔